دنیا کی ٹاپ 10 لائبریریز میں شامل رامپور رضا لائبریری میں اس سال بھی قرآن مجید کی ایگزیبیشن لگائی گئی، جس میں حضرت علی کے ہاتھ سے لکھا قرآن شریف سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ سال تقریباً رامپور رضا لائبریری میں قرآن مجید کے قدیم اور نادر نسخوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ رضا لائبریری اس معاملے میں بے حد ہی خوش نصیب ہے کہ یہاں پر تقریباً 500 سے زیادہ قرآن مجید کے بہترین قسم کے نمونے موجود ہیں، اور ہر دور کے 7 سینچری سے لے کے آپ کو 19 سینچری تک جب ہاتھ سے چیزیں لکھی جاتی تھیں اس وقت کے قرآن مجید یہاں پر موجود ہیں، اور بے شمار قرآن مجید کے نسخے ایسے ہیں کہ جو سونے سے سجائے گئے ہوئے ہیں۔ اس میں ایسے ہیں جو بادشاہوں کی سرپرستی میں تحریر کیے گئے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جس پہ بادشاہوں کے بڑے بڑے کیلی گرافر جو ہے یہاں پر موجود ہیں۔ اس میں تقریباً آپ کو 2 فٹ سے لے کے اور 2 انچ تک کے قرآن مجید کے بھی نمونے ہیں۔ اس میں خط کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو خط کوفی، خط نسخ، خط نستعلی، خط ثلث، خط بہار، اس طرح کے سارے نمونے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو جو قرات کے نمونے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے قدیم قرآن مجید جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر جو قرآن مجید ہے وہ حضرت علی سے منسوب ہے اور پارچمنٹ پہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی کتابت حضرت علی کے ہاتھوں سے کی گئی ہے، اور یہ ہمارے ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے ہی زیادہ قیمتی یہ نسخہ ہے۔ اس نسخے کی قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتے ہیں کہ جب ہمارے پرائم منسٹر کہیں بھی اسلامک کنٹری میں جاتے ہیں تو اس کی فیکسیملے لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک دوسرا قرآن مجید ہے جو امام جعفر صادق سے منسوب قرآن مجید ہے، اور یہ کاغذ پہ لکھا قرآن مجید ہے جو بے پناہ مطلب خوبصورت ہے اور بہت ہی قدیم ہے۔ اسی طرح سے ایک قرآن مجید ہے جو کہ امام موسیٰ رضا کا ہے، وہ 9 سینچری کا قرآن مجید ہے۔ ایک قرآن مجید ہے ابن مقلا۔ ابن مقلا یہ بغداد کا خلیفہ تھا اور اسی نے خط نسخ کو ایجاد کیا ہے، اس کے ہاتھ کا یہ قرآن مجید ہے، اور دنیا میں مطلب یہ واحد نسخہ موجود ہے ابن مقلا کا، اور ان سب چیزوں کی آپ قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مشہور کیلی گرافر ہے عباسی دور کا آخر میں یاقوت مستعصمی، اس کے ہاتھ کا قرآن مجید یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے کیلی گرافر ہیں، عصمت اللہ خان یا باقی حداد، اس طرح کے سارے قرآن مجید ہیں۔ قرآن مجید ہے جو خط کوفی لکھا ہوا ہے، حضرت علی کی ہینڈ رائٹنگ سے منسوب ہے۔ اس کی خاص بات یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چمڑے پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن مجید آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اس لائبریری کا بہت ہی سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ قدیم قرآن مجید ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے بخط امام عمان امیر المومنین علی المرتضیٰ ابو الائمہ الطاہرین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ اب یہ بائنڈنگ کا کیس ہے کیونکہ موسم زمانے میں اس طرح سے جب بائنڈنگ ہوئی ہے تو اس کو اس طرح سے سجا دیا گیا ہے۔ اصل پورشن جو ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ بھی مسنگ ہے جو کہ بعد میں لیٹر ہاتھ سے بنایا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید دیکھیے چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ خط کوفی بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اعراب بھی اس میں نہیں دکھائی دیتا ہے، کچھ ریڈ کلر آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن شریف کی ایگزیبیشن لگائی گئی ہے لائبریری میں، اس میں کیا کیا خاص ہے جو قرآن شریف لگائے گئے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ مجاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس لیے ہر سال تقریباً رامپور رضا لائبریری میں قرآن مجید کے قدیم اور نادر نسخوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ رضا لائبریری اس معاملے میں بے حد ہی خوش نصیب ہے کہ یہاں پر تقریباً 500 سے زیادہ قرآن مجید کے بہترین قسم کے نمونے موجود ہیں، اور ہر دور کے 7 سینچری سے لے کے آپ کو 19 سینچری تک جب ہاتھ سے چیزیں لکھی جاتی تھیں اس وقت کے قرآن مجید یہاں پر موجود ہیں، اور بے شمار قرآن مجید کے نسخے ایسے ہیں کہ جو سونے سے سجائے گئے ہوئے ہیں۔ اس میں ایسے ہیں جو بادشاہوں کی سرپرستی میں تحریر کیے گئے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جس پہ بادشاہوں کے بڑے بڑے کیلی گرافر جو ہے یہاں پر موجود ہیں۔ اس میں تقریباً آپ کو 2 فٹ سے لے کے اور 2 انچ تک کے قرآن مجید کے بھی نمونے ہیں۔ اس میں خط کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو خط کوفی، خط
نسخ، خط نستعلیق، خط ثلث، خط بہار، اس طرح کے سارے نمونے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو جو قرأت کے نمونے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے قدیم قرآن مجید، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر جو قرآن مجید ہے وہ حضرت علی سے منسوب ہے اور پارچمنٹ پہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی کتابت حضرت علی کے ہاتھوں سے کی گئی ہے، اور یہ ہمارے ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے ہی زیادہ قیمتی یہ نسخہ ہے۔ اس نسخے کی قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتے ہیں کہ جب ہمارے پرائم منسٹر کہیں بھی اسلامک کنٹری میں جاتے ہیں تو اس کی فیکسیملے لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک دوسرا قرآن مجید ہے جو امام جعفر صادق سے منسوب قرآن مجید ہے، اور یہ کاغذ پہ لکھا قرآن مجید ہے جو بے پناہ مطلب خوبصورت ہے اور بہت ہی قدیم ہے۔ اسی طرح سے ایک قرآن مجید ہے جو کہ امام موسیٰ رضا کا ہے، وہ 9ویں سینچری کا قرآن مجید ہے۔ ایک قرآن مجید ہے ابن مقلا۔ ابن مقلا یہ بغداد کا خلیفہ تھا اور اسی نے خط نسخ کو ایجاد کیا ہے، اس کے ہاتھ کا یہ قرآن مجید ہے، اور دنیا میں مطلب یہ واحد نسخہ موجود ہے ابن مقلا کا، اور ان سب چیزوں کی آپ قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مشہور کیلیگرافر ہے عباسی دور کا آخر میں یاقوت مستعصمی، اس کے ہاتھ کا قرآن مجید یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے کیلیگرافر ہیں، عصمت اللہ خان یا باقی حداد، اس طرح کے سارے قرآن مجید ہے۔ مغل دور کا قرآن مجید جو ہے اس میں ایک قرآن مجید تو ایسا ہے جس میں اکبر کے سگنیچر ہیں اور شمشہ ہے بے پناہ خوبصورت۔ تو قرآن مجید کے نمونے ہر دور میں ملتے ہیں، اور قرآن مجید یقینی طور پر رشد و ہدایت کی کتاب ہے مسلمانوں کا۔ آپ سمجھیے کہ یہ آئین ہے، کیونکہ یہ زندگی کی ساری چیزوں کو اس میں سمو دیا گیا ہے، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے اس بات کی ہدایت اس میں دی گئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہماری جو مذہبی کتاب ہے 1400 سے لے کے آج تک، یہ اس کی سب سے بڑی خاص بات یہی ہے کہ ہر شخص یہ جانتے ہیں مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دے رکھا ہے، اسی لیے اس میں اس وقت سے لے کے آج تک ایک حرف کا اور ایک لفظ کا بھی کوئی آپ اس میں تبدیلی نہیں دکھا سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے جو نمونے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں اور سمجھیں۔ اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مینوسکرپٹ کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو ان نمونوں کے بیس پہ آپ مخطوطات کی ایک تاریخ لکھ سکتے ہیں کہ ہر دور میں کتابوں کو سجانے کا، بنانے کا، کتابوں کا لکھنے کا کیا انداز رہا ہے، کس طرح سے کتابیں کو ڈیکور کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سونے کا بے پناہ کام کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے اس طرح کی کتابوں پہ سونے کا اور قیمتی پتھروں کا سجانے کا کام بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی محنت کے ساتھ اس کو انجام دیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی برکت کا ہے مہینہ اور رمضان کی برکت کا ہے کہ یہاں پر اس نمائش کو لگایا گیا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں ہمارے آپ کے مادھیم سے اس قرآن مجید کے اس نمونے کو دیکھیں گے، اور یقینی طور پر ہندوستان کیا میں دنیا کی اور دوسری لائبریریوں کے تعلق سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں نمونے ہیں بہت یونیک ہیں، اور شاید ہی اس طرح کے نمونے اور کہیں پر مل سکیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا نام جاننا چاہوں گا اور آپ کیا ہیں لائبریری سے؟ میرا نام ابو سعد اصلاحی ہے اور میں یہاں پر لائبریرین ہوں۔ تقریباً مجھے 28 سال ہو گیا ہے اور اسی پوزیشن پہ ہوں۔ اس مینوسکرپٹ کا چارج میرے ہی پاس ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید سے متعلق جو بھی چیزیں یہاں پر ہیں وہ اس کی دیکھ بھال بھی میرے ہی ذمہ ہے، اور اس کی حفاظت وغیرہ بھی میرے ہی ذمہ ہے۔ اور یقینی طور پہ یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا جو سرمایہ ہے، آج ہماری ذمہ داری ہے، کل ہمارے بعد لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ چیز باقی رہے قیامت تک، یہی کوشش ہونی چاہیے۔ جی، تو یہ اس لائبریری کی کس طرح سے پہچان ہے؟ دیکھیے، ویسے تو میں اس کا کوئی کیٹیگری، کوئی گریڈ یا کوئی اس کا درجہ متعین کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں، لیکن میں یہ کچھ باتوں کی وجہ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی اپنے کلیکشن، ریئر کلیکشن کی وجہ سے آرکائیول لائبریری میں یہ ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایشیا میں سیکنڈ نمبر کی لائبریری ہے، جو پہلے نمبر کی لائبریری جو سمرقند کی لائبریری کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یقینی طور پہ ابھی ایک فرانس کے ایک میگزین نے اس کو دنیا کے ٹاپ 10 لائبریریوں میں اس کا نام شامل کیا ہے۔ رامپور رضا لائبریری ہے، اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں چلتی ہے، منسٹری آف کلچر سے اس کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے اس وقت موجودہ جو ہمارا بورڈ ہے اس کے چیئرمین جو ہیں گورنر اتر پردیش ہوتے ہیں، اور بورڈ کے ذریعے سے اس کا، اور ہمارے جو اس وقت انچارج ہیں لائبریری کے وہ ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آف رامپور
وہ انچارج ہیں اس لائبریری کے، اور میں یہاں پر ان کے بہاف پہ لائبریری کے ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں ایز اے لائبریرین، ایز اے لائبریری انفارمیشن آفیسر۔